تو بہرحال دیکھیے آپ، بہرحال اولاد جو ہے اس کو چاہیے کہ دیکھیے یہی والدین تھے کہ والد یہی باپ تھا کہ جس نے یعنی تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، اب ان کیا ہو گیا کہ ان کی کمریں جھک گئی ہیں، اس کی ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی ہے، اس نے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لی ہے، اب اس کو ضرورت ہے تمہاری، تم اس وقت ان کی جو ہے کومک کرو۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، کہا جاتا ہے نا کہ سوکھی چھڑی سے بدتر وہ اولاد ہے جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے، یعنی کم سے کم یہ اتنا تو سہارا تم بنو نا، لیکن تم اس کے باوجود ان کا سہارا نہیں بنتے ہو۔ جب یہ بھی بات بھی کہی جاتی کہ والد کے ساتھ ایسے رہو جیسے لاٹھی ہوتی، حکم و دولی بھی نہیں کرتی، نہ بحث کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی، اس طرح سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہاں ہر وقت ان سے لڑائی جھگڑا، ہر وقت ان سے تکرار، ہر وقت ان کی مخالفت، تو کم سے کم یہ تو اس کا مطلب ہے کہ لاٹھی زیادہ بہتر ہے تم سے کم وہ حکم و دولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی، ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی، سہارا دے رہی ہوتی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پڑنے کی نوبت تمہیں نہیں آئے گی، لیکن اگر تم باپ کا اس انداز سے سہارا بنو گے تو اللہ ایسی برکت نازل کرے گا، کبھی تم بے سہارا نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے، جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کی محبت کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ نکل جائے اس کے دل سے یا تمہارے دل سے، اس سے قطع تعلق مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو خدا تمہارے نور کو بجھا دے گا۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، باپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، باپ سے کوئی ناراضگی ہو گئی، منہ پھلا کے پھر رہے ہیں اولاد، ارے یہ اتنی اہمیت کا حامل شخص ہے یہ تمہارے گھر میں، اس کو تو ہر صورت میں تم اپنی ناک نیچی کر کے، چاہے تمہارا اتنا قصور نہ بھی ہو تب بھی جا کر ان سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو، تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر تم کو جو ہے معاف کر دے گا، تمہاری برکتیں دوبارہ زندگی کی لوٹ آئیں گے۔ اپنی محبت کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ کھونا ہے۔ دیکھیے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو اذیت دینے والے خود بھی ماں باپ بن چکے ہیں، لیکن اب بھی وہ اپنے والدین کو اذیت دینے سے باز نہیں آ رہے۔ تمہاری تو اپنی اولاد ہو چکی ہے، پتہ چلا کہ جب ہوتا ہے ان کے والدین شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی شادی شدہ بیٹا ہے، اپنی اولاد والا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اپنے والدین کو اذیتیں دے رہے ہیں۔ تو یہ حقیقتاً ایک بڑا اذیتناک ایک سفر ہوتا ہے اس لحاظ سے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر رزق میں کسی کی کوئی تنگی کا شکار ہو تو وہ ایک لمحہ رک کر سوچے کہ اس نے ایسا تو نہیں کہ اپنے ماں باپ کو یا خاص طور پہ اپنے باپ کو ناراض کر رکھا ہو، یا باپ کے حق میں دعا کرنی بند کر دی ہو، یا یہ نہیں کہ مثلا باپ کے لیے کوئی خاص ایسا دعا بھی نہیں کر رہا ہوتا، ہاں کوئی گھر میں کوئی اور بیمار بچہ ہو جائے یا کچھ، لیکن جو اولاد جوان ہو گئی، بوڑھے والدین کے لیے دعا کرنا، خاص طور پہ باپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ تنگی رزق کا تم شکار ہو رہے ہو تو تم ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہ ایسا تو نہیں کہ باپ کو تم نے ناخوش کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ رزق کی تنگی کے شکار جو افراد ہیں ان کو یہ چیز اس لحاظ سے سوچنی چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ بے ادب بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ امام نے اس بے ادب بیٹے پر اتنے ناراض ہوئے کہ ساری عمر اس سے پھر بات نہیں کی، یعنی وہ صرف باپ کا سہارا لے کے چل رہا تھا۔ اچھا اب اس میں ایک تو یہ والا سہارا، دوسرا وہ افراد بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو ہمیشہ مالی بوجھ بھی باپ کے اوپر ڈال کے رکھتے ہیں۔ باپ بیچارہ جو ہے 60-65 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ بیچارہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، یہ اس کے گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں، وہی بجلیوں کے بل بھر رہا ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ جوان جو ہیں یہ اپنے بوڑھے والدین کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو امام ان سے بھی اسی طریقے سے، خالی یہ نہیں کہ اس نے جس ہاتھ کا سہارا لے کے چل رہا تھا اپنے باپ کے تو امام نے اس کی بے ادبی کی وجہ ساری عمر بات نہیں کی، یہ جو مالی بوجھ والدین کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یعنی تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، زیادہ محنت کرو، زیادہ اپنے وقت کو لگاؤ، ان کو ضروریات پوری کرنے سے ان کو گھر میں بٹھاؤ، ان کے آرام کے دن آ گئے ہیں، پتہ چلا یہ اولاد ہی ان کے اوپر جو ہے گردن پر سوار رہتی ہے، انہی اوپر اپنے سارے بوجھ ڈال کے رکھتی ہے، بلکہ اپنی اولادوں کے بوجھ، حتیٰ کہ ان کے اپنے بچوں کی فیسیں بھی جو ہے وہ دادا بھر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کس قسم کی جو ہے وہ تھنکنگ ہے جو نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ باپ کے اوپر تم بوجھ کم کرو گے۔ اگر امام آج موجود ہو تمہارے سامنے تو تم سے ایسے ہی ناراضگی کا اظہار کریں، ساری عمر تم سے بات نہیں کریں ہو۔ تو بہرحال اس انداز سے تو
یہ جو باپ ہے دیکھیے، یہ اس کے پاس بڑے تجربات، تم کتنے چھوٹے سے تھے اور اس سے لے کر یہ تم کو پالتا پالتا حد تک اس کے چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، اور اس نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے لگا دی، تو تمہیں کس قدر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اس نے تم کو شہزادوں کی طرح سے رکھا ہے بچپن میں، تو بڑھاپے میں تم ان کو بادشاہوں کی طرح سے رکھو۔ یعنی اس نے کیونکہ شہزادہ بنا کے رکھا، تم ان کو بادشاہ بنا کے رکھو۔ اصل دیکھا جائے تو یہ اس طرح انداز سے ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں بہت سے لوگ، میں اس سوال کا جواب ابھی نہیں دوں گا، جو ہماری اگلی گفتگو آئیں گی اس میں یہ بات آئے گی کہ بہت سے لوگ فوراً دماغوں میں تصور لاتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھی تو دیکھیں ابا اس قسم کے ہیں، ان کے نقائص گنوا رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں اس طرح کے ہیں، وہ مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ امی کو بھی مار رہے ہوتے ہیں، بہت سارے، یہ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن چند ایک ایسے بھی، یعنی کچھ نہ کچھ برے والدین کی مثالیں لا کر وہ گفتگو کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے جواب انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیں گے کہ ان والدین کے ساتھ جو خود اپنی بہت ساری چیزیں، اپنے فرائض ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آئے گا۔ تو امام فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے باپ کا خیال رکھو، تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی۔ کہا جاتا ہے نا کہ یعنی اپنے والدین کے ساتھ سلوک جو ہے وہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی، جو لکھتے آپ ہیں پڑھ کر سناتی ہے آپ کی اولاد۔ یعنی جیسا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، پھر ویسے آپ نے ان کو بے توقیری کے ساتھ رکھا، ان کی بے عزتی کرتے رہے، یہی آپ کو مکافاتی عمل ہوگا۔ یہ آپ کی اولاد جو اس کے لیے آپ دن اور رات ایک کیے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ خود ایسے ہی سلوک کرے گی۔ کتنی اس کی ابھی آگے چل جو نیکسٹ ہماری گفتگو آئے گی اس میں مثالیں بھی اس کی آئیں گی۔ تو اب بہرحال یہ کہ جیسا خیال رکھیں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا بہت اچھا خیال رکھے، تو آپ بھی اپنے والدین، خاص طور پر والد کے ساتھ، جس پر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جن کے متعلق ان کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں۔ دیکھیے، ہر کامیاب جوان کے پیچھے، جو آج بڑا کامیاب ہو گیا ہے، بڑا ڈاکٹر ہو گیا ہے، بڑا انجینئر ہو گیا ہے، بڑے عہدے کے اوپر چلا گیا ہے، اس کے پیچھے اس کے والدین کی، خاص طور پر باپ کی جھلسی ہوئی جوانی ہوتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ماں جو ہے چولہے کے سامنے جلتی ہے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی۔ یعنی یہ پوری زندگیاں آپ کے لیے لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، پھر یہ جا کر یہ جوان کامیاب آپ کو نظر آتا ہے۔ ان سب کے پیچھے یہ ہے، اور آپ ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، انہوں نے اپنی پوری جوانی جھلسا دی ہے آپ کے پیچھے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہاتھوں میں لاٹھیاں آ گئی ہیں، کمریں جھک گئی ہیں، تسبیحاں ہاتھوں میں پکڑ لی ہیں، سب تمہارے لیے کرتے ہوئے تو آ رہے تھے، کون سا اس نے اپنے لیے کچھ کیا۔ باپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قربانی دینے والا واقعتاً لوگ احساس نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ، لیکن یہ باپ ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے سارے پینس اپنے اوپر لے لیتا ہے، ساری مشکلات اپنے اوپر لیتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو جائے، اس کا فیوچر بن جائے۔ کتنے والدین ایسے ہیں کہ جناب قرضے لے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی فیسیں، حتیٰ کہ جناب پروفیشنل کالجز اور اس تک کی فیسیں جو ہے باپ ادھر ادھر سے کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، صدقہ خیرات لوگوں کو جمع کرتے ہم نے دیکھا ہے، اپنی عزت نفس کو جو ہے مجروح کر کے اور لوگوں سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کے اپنے سیمسٹر کی فیس بھرنی ہے مجھے۔